ہیلو، السلام علیکم جی. ابھی میں نے مجھے یاد پڑتا ہے میں نے چند مہینوں پہلے تھوڑی بہت بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ دوائیوں اور بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ معاملات کے بارے میں کچھ ویڈیو لیکچرز بنائے تھے. وہ ابھی بھی چینل پہ پڑھے ہیں. میری درخواست ہے اگر آپ اس لیکچر کو دیکھنے سے پہلے آپ پچھلی 3-4 ویڈیوز کو دیکھ لیں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کو ادھر بھی انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. ایک تو عام طور پہ یہ ہے کہ جو بلڈ پریشر کی ادویات ہیں یہ کس طریقے سے استعمال کی جاتی ہیں، ان کے ایڈورس ایفیکٹس کیا ہیں، ان کا بیلنس کیسے کیا جاتا ہے. یہ سب سے بڑا کھیل ہوتا ہے جو ہمیں کھیلنا ہوتا ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں بلڈ پریشر کی جو ریلائنس ہے وہ 2-3 چیزوں کے اوپر ہے. وہ یہ کہ خون کا گاڑھا پن کتنا زیادہ ہے اور بلڈ ویسل جو خون کی رگیں ہیں وہ کتنی الاسٹک ہیں. یاد رکھیں خون کی رگیں اگر جوان بندوں میں خون کی رگیں کافی الاسٹک ہوتی ہیں. اس سے مراد ہی ہوتی ہے کہ جب دل دھڑکتا ہے اور ایک دھڑکن کے اندر ایک بولس آف بلڈ یعنی کہ ایک مخصوص خون کا حصہ رگوں کے اندر دھکا دے کے چھوڑتا ہے تو جو آرٹریز ہوتی ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے سویل کرتی ہیں، ایکسپینڈ کرتی ہیں، پھر کنٹریکٹ کر جاتی ہیں. اور یہ اگر الاسٹکسٹی ان کی اچھی ہے تو یہ حالات ان کے بہت اچھے رہیں گے. وہ کنٹینیوس ایسا کرتے رہیں گے. اسے کارڈیک پلس بھی بولا جاتا ہے. اور جو بلڈ ویسلز یا خون کی رگیں پھیلتی اور سکڑتی ہیں اور مسلسل اس کام کو جاری رکھتی ہیں اور یہ قابلیت ان میں سے نہیں جاتی، یہ کمپلائنس آف دا بلڈ ویسلز کہلاتی ہے کہ بلڈ ویسلز کمپلائنٹ ہیں اور یعنی کہ جتنا خون کا پریشر بڑھ رہا ہے اس کے حساب سے وہ پھیل رہی ہیں، جتنا خون کا پریشر کم ہو رہا ہے اس کے حساب سے سکڑ رہی ہیں. مگر یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ جب عمر بڑھنے لگ جاتی ہے یا لوگوں کے کھانے پینے کا طریقہ فرق ہو جائے، غلط ہو جائے یا زیادہ بیٹھنے والے عادات ہو جائے، تب ہوتا کیا ہے کہ جسم کے اندر کولیسٹرول انکریز کرنے لگ جاتا ہے آپ کے کھانے کے ذریعے یا آپ کی زیادہ خوراک کی وجہ سے. اب یہ کولیسٹرول کی جو رسد آپ کے جسم میں ہے یہ بیسیکلی جگر یا لیور نے میٹابولائز کرنی ہوتی ہے. اب جگر کا مسئلہ یہ کہ آپ جتنا کھائیں گے جگر تو آٹومیٹک اسے کولیسٹرول میں کنورٹ کر کے خون میں دے دے گا اور خون کے ذریعے آپ کی خون کی نالیوں میں جائیں گی وہ چیز اور باقی جسم کے دوسرے حصوں تک اس نے جانا ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ کولیسٹرول میں 2 ٹائپس ہیں. ایک ہے ایل ڈی ایل کولیسٹرول اور دوسری ہے ایچ ڈی ایل کولیسٹرول. ان 2 کولیسٹرولوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ایچ ڈی ایل کولیسٹرول ہے وہ جتنی زیادہ وہ ہمارے فائدہ مند ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کہیں پہ بھی پلاک آرٹریز کے اوپر یا خون کی رگوں کے اوپر نہیں جمتا. مگر جو ایل ڈی ایل کولیسٹرول ہے وہ نقصان دہ ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول اگر زیادہ ہوا آپ کے جسم کے اندر، اور یہ عموماً ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے اندر یا جن کا جگر کا تھوڑا بہت مسئلہ پیدا ہو گیا ہے یا جن کی خوراک میں کولیسٹرول حد سے زیادہ ہے ان کے اندر ایل ڈی ایل کولیسٹرول خون میں بڑھنے لگ جاتا ہے. اب جب یہ خون میں بڑھنے لگ جاتا ہے تو یہ خون کی رگوں کی دیواروں کے اندر جمنا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے ہی جمتا ہے ان کی جو الاسٹکسٹی ہے، لچک ہے، وہ ختم ہونے لگ جاتی ہے. کہ جس طرح خون کا پریشر آ رہا ہے ایک دھڑکن کے ساتھ، خون کی دھڑکن کے ساتھ خون کا پریشر بڑھ رہا ہے مگر وہ اس کے حساب سے سویل نہیں کر رہے، اس کے حساب سے پھیل نہیں رہے بلکہ اپنی جگہ پہ مستقل سخت ہوئے پڑی ہیں وہ جو آرٹری ہے یا وہ بلڈ ویسل ہے. اب اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو بلڈ ویسل جو کے اندر پریشر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پائپ کے آگے اگر آپ دبا دیں تو پانی پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے، اگر دبے ویسے سے اور سپیڈ سے نکلتا ہے. یہی حالت بلڈ ویسل کی بھی ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جب کولیسٹرول جم جاتا ہے، جو ایل ڈی ایل کولیسٹرول خاص طور پہ، تو وہ خون کی راستے کا راستہ روکنے لگ جاتا ہے اور اسے بلاکیڈ کہتے ہیں. ایک تو بلاکیڈ ہو رہا ہوتا ہے اور اوپر سے خون اس کے بلاکیڈ کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے الاسٹسٹی کو جو اس نے افیکٹ کیا ہے وہ بلڈ پریشر بھی رائز کرنے لگ جاتا ہے. اب دماغ کی شریانوں میں اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے، دماغ کی رگوں میں اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو کہیں پہ بھی پریشر اگر ہائی ہو تو وہاں پہ دماغ کی رگ پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے
اور یہی صورتحال اگر دل میں ہو, دل کو کرونری آرٹریز یا جو دل کو خون سپلائی کرنے والی خون کی رگیں, انہیں کرونری آرٹریز کہتے ہیں. اب یاد رکھیں دل بھی ایک مسل ہے, اس کو بھی آکسیجن چاہیے, اس کو بھی بلڈ چاہیے جس کے ذریعے اس کو نیوٹرینٹ ملیں گے, آکسیجن ملے گی, وہ آکسیجن کرونری آرٹریز لے کے جاتی ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہی جو اتھیروسکلیروٹک پلیکس جنہیں کہتے ہیں, یا لپڈ ڈپوزیشن ہو رہی ہے, یا کولیسٹرول کی جو ڈپوزیشن ہو رہی ہے ان آرٹریز کے اندر, وہ ایک وقت میں اتنی زیادہ ہونے لگ جاتی ہے کہ بلاکیٹ شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو بلڈ ہے اب وہ آہستہ آہستہ اس جگہ پہ آنا کم ہو گیا کیونکہ رستے میں بلاکیٹ آ گیا کہیں پہ. تو اس بلاکیٹ کو ہٹانے کے لیے ایکچولی جو آپ نے نام سنا ہوگا جی بائی پاس ہو گیا, سٹنٹ ڈال لیا, وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ خون کے آپ کی خون کی آرٹریز یا وینز کے ذریعے ایک تار پاس کرتے ہیں اور اس تار کو گائیڈ کرتے کرتے آپ کی دل کی رگ تک لے کے آتے ہیں, خون کی رگ تک, کرونری آرٹریز تک, اور پھر ایک ڈائی پھینکتے ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ ہم نے دیکھنا ہے کہاں پہ بلاکیٹ آیا ہوا ہے. بلاکیٹ کی وجہ کیا ہے؟ وہی بات کہ جب کولیسٹرول جمع ہے دیواروں کے اندر آرٹریز کے, اور اس کی وجہ سے بلاکیٹ ہو گیا. اب انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس بلاکیٹ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے ایک چھوٹا سا سٹنٹ, ایک میش ورک آف وائر ہوتا ہے, وہ اس گائیڈنگ تار کے ساتھ آگے لگا ہوتا ہے, وہ اس جگہ پہ لے کے آتے ہیں اس کو, سٹنٹ کی اس جگہ کو. اس کے اندر ایک بیلون ہوتا ہے, وہ اس بیلون کو ہوا سے بھرتے ہیں, سٹنٹ پھیلتا ہے, بلاکیٹ کو فزیکلی پش کر کے اوپن کرتا ہے, پھر وہ گائیڈنگ وائر وہاں سے نکال دیتے ہیں. اب یہ جو سٹنٹ ہے یہ وہیں کا وہیں موجود رہتا ہے تاکہ کنفرمٹی ہو کہ دوبارہ اس جگہ پہ بلاکیٹ نہ ہو. یہ پروسیجر سارا کیوں ہوتا ہے, اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اسے ہم جاتے ہیں کارڈیک بائی پاس کے اوپر, کہ اگر بلاکیٹ دل کے خون کی رگ کا بلاکیٹ اگر اتنا ہو گیا ہے تو پھر ہمیں اب ڈائریکٹ بائی پاس کرنا ہے. یعنی کہ جو بلاک ہے اس کو ہی ہم بائی پاس کر دیں گے, ہم خون کی رگ کہیں اور جسم سے لیں گے اور اس رگ کو ہم استعمال کریں گے دل کی رگ کے اوپر بائی پاس کرنے کے لیے. اسے آسان لفظوں میں کارڈیک بائی پاس کہا جاتا ہے. مگر ابھی اس کی ڈیٹیل میں ہم نے جانا ہی نہیں, ابھی تو ہم نے جانا ہے لپڈ کی, یعنی کہ ایل ڈی ایل ایچ ڈی ایل کولیسٹرول پہ رہنا. اس نوبت تک آئے نہ حالات. عموماً جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو تو پہلے ہی یہ ڈر ہوتا ہے, یہ جو اکثر کولیسٹرول جو جمتا ہے, کولیسٹرول جو آرٹریز کے اندر وینز کے اندر جمنے کا عمل ہے, اسے اتھیروسکلیروٹک چینجز بھی کہتے ہیں. اور یہ عمل جو ہے ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے اندر عموماً بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو انہیں تو پہلے سے ہی یہ اسٹیٹن ڈرگز ہوتی ہیں, جو ڈرگز عام طور پہ دی جاتی ہیں یہ اسٹیٹن گروپ کہلایا جاتا ہے. ویسے تو اور بھی بڑی ڈرگز ہیں, جس طرح ابھی آپ کو صرف یہ اندازہ لگانا ہے, کچھ ڈرگز ہوتی ہیں جو کہ کھانے کے اندر کولیسٹرول ہے, اگر آپ نے اورلی دوائی لے لی ہے, وہ کھانے کے اندر جو کولیسٹرول ہے اس کے ساتھ بائنڈ کر جاتی ہیں, چپک جاتی ہیں اور پخانے کے نالی کے ذریعے باہر پھینک دیتی ہیں. کچھ ایسی ڈرگز ہوتی ہیں جو کہ آپ کا جو جگر ہے وہ بائل ایسڈز بناتا ہے اور پھر اسے آنتوں کے اندر پھینک دیتا ہے. تو وہ ساری جو بائل ایسڈز ہوتے ہیں وہ بھی کولیسٹرول کے ایکچولی بنے ہوتے ہیں. تو وہ جو دوائیاں آپ نے لی ہوتی ہیں, کھائی ہوتی ہیں لپڈ کم کرنے کی, جس میں کولیسویلم ہے, کولیسٹیپول ہے, وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ بائل ایسڈ ریزنز کے اندر کولیسٹرول کے ساتھ جڑ جاتی ہیں, بائنڈ کر جاتی ہیں, انہیں واپس انٹسٹائن میں ایبزارب ہونے نہیں دیتی اور اسے پخانے کی نالی کے ذریعے باہر کر دیتی ہیں. اس سے ہوتا کیا کہ اوور آل جسم کے اندر کولیسٹرول پھر کم سے کم ہونے لگ جاتا ہے. اور دوسری اسی طرح ایک دوائی ہے ایزیٹامائب. ایزیٹامائب جو ہے اس کا کام کیا ہے کہ جی کولیسٹرول کو جسم کے اندر جذب ہونے نہیں دینا. مگر سب سے اہم جو گروپ کولیسٹرول کو سنبھالنے والا ہے وہ اسٹیٹن کا گروپ ہے. اسٹیٹن کا گروپ جو ہے اس کا کام یہ کہ اس کا تعلق آپ کے لیور سے ہے, آپ کے جگر سے ہے. لیور کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے ایچ ایم جی کوئے ریڈکٹیز انہیبیٹر. ایچ ایم جی کوئے ریڈکٹیز انہیبیٹر جو ہے یہ ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی پروڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے.
اب اسٹیٹن ڈرگس کیا کرتی ہیں, وہ اس پروڈکشن کو بالکل ہی رکوا دیتی ہے. اس سے ہوتا کیا کہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی پروڈکشن ایک دم رک جائے گی, اور ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی پروڈکشن رکنے سے یہ بلڈ کے اندر اس کا لیول گرے گا. بلڈ کے اندر جیسی ایل ڈی ایل کولیسٹرول کا لیول گرے گا تو جگر جو لیور ہے وہ اس کو خون میں سے پکڑنا شروع کر دے گا اور دوبارہ لیور کے اندر لے لے گا, اور اس سے ہوگا کیا کہ خون کے اندر ایل ڈی ایل کولیسٹرول کم ہو جائے گا. یاد رکھیں ایچ ڈی ایل کولیسٹرول زیادہ ہو فائدہ مند ہے, ایل ڈی ایل کولیسٹرول زیادہ ہو تو ایتھیروسکلیروٹک چینجز ہونے کا ڈر ہوتا ہے, جو کہ عام طور پہ خون یا آرٹریز کے اندر رگوں کی دیواروں میں جمنے کا باعث بنتا ہے. اب جب ایل ڈی ایل کولیسٹرول اس نے کم کر دیا, اب یہ دوائیاں بھی جو ہیں جو عام طور پہ چلتی ہیں, سب سے زیادہ اسٹیٹنز چلتی ہیں کولیسٹرول کو ریڈکشن میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپیریٹیولی دوسری دوائیوں سے سستی ہیں, اور دوسری چیز یہ کہ یہ دوسری دوائیوں کی بنسبت ان کی سیفٹی جو مارجن ہے وہ زیادہ ہے, کہ زیادہ سیف ہے. ہر دوائی کا ویسے سائیڈ ایفیکٹ ہے, مگر جو آپ کی اسٹیٹن ڈرگز ہیں ان کا سائیڈ ایفیکٹ زیادہ تر مریضوں میں کم ہے, مگر اگر آپ بے جا استعمال کریں گے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی خطرناک ہو سکتا ہے. ان میں سے چند ایک ایسے ہی ہیں جس میں ریبڈومایولائسس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے جو پٹھے مسلز ہیں ان کا سیلز کا بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور خون کے اندر ان کے جو پروٹینز ہیں مسلز کی سیلز کی بریک ڈاؤن ہوئی ہوئی پروٹینز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اور پھر کڈنی کے ذریعے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کڈنی ایک حد تک آپ کے جسم کو صاف کر سکتی ہے, جب لوڈ حد سے زیادہ ہو وہاں پہ کڈنی فیلئر شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس موقع کو پھر ریبڈومایولائسس کہا جاتا ہے. مگر اس کا تھوڑا سا حل ہے, آسموٹک ڈائیوریٹکس اس میں دیے جاتے ہیں, پیشاب بنانے والی دوائیاں دی جاتی ہیں جو کہ آسموٹک ڈائیوریٹکس ہے. مینیٹول ایگزیکٹلی اس کا نام ہے, مینیٹول دوائی کا نام ہے, وہ دی جاتی ہے. جب وہ دی جاتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کڈنی واش آؤٹ ہوتی ہے, وہ دھڑا دھڑ پیشاب بنانا شروع کرتی ہے, اور یہ باقی حصے پروٹین کے بریک ڈاؤن کے وہ ادھر سے صاف ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ پروٹین کے بریک ڈاؤن ہوئے ہوئے حصے خون کے اندر یہ بھی آپ کے سینٹرل نروس سسٹم کے لیے خطرناک ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ڈائبٹیز کے اندر ان کا کام بہت اچھا ہے. اگر جس بندے کو ڈائبٹیز ہو اور کنفرمڈ ہو تو اس کو تو اسٹیٹن لازمی دینے چاہیے, مگر ہر ایک کی ڈوزیج اور ٹائمنگ بالکل ایز پرسکرائبڈ بائی دا ڈاکٹر دینی چاہیے. عام طور پہ جو اسٹیٹن چلتی ہے وہ ہے اٹوروا اسٹیٹن, جو سب سے زیادہ یوز ہونے والی ہے. اس کے علاوہ ہیں فلوا اسٹیٹن, لووا اسٹیٹن, پیٹاوا اسٹیٹن, پراوا اسٹیٹن, رزوا اسٹیٹن اینڈ سموا اسٹیٹن. ویسے پاکستان میں عام طور پہ اٹوروا اسٹیٹن اور رزوا اسٹیٹن جو ہے ان دو کا زیادہ چلنے میں دیکھا ہے, جبکہ ان میں سے ایک اسٹیٹن جو اٹوروا اسٹیٹن ہے اس کی آپ کو ڈوزج بتاتے ہیں. یہ 10 ملی گرام, 20 ملی گرام, 40 ملی گرام اور 80 ملی گرام کے ڈوزز سے آتی ہے. عموماً طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہلکے ڈوز سے سٹارٹ کریں, دیکھیں کہ جسم میں کوئی منفی اثرات تو نہیں آ رہے, پھر آہستہ آہستہ مہینہ بہ مہینہ اسے بڑھائیں اس کی میکسیمم ڈوز تک. مگر اگر اور دوسرا یہ کہ آپ کو اس کے اندر لیور کے فنکشن کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیٹنز کے زیادہ دیر تک استعمال ہونے سے لیور کے اوپر تھوڑا بہت اثرات آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو لیور فنکشن ٹیسٹ بھی کرانے پڑتے ہیں. یہ تقریباً ہر دوسرے مہینے لیور فنکشن ٹیسٹ لازمی کرا لیا کریں, دیکھنے کے لیے کہ لیور کا فنکشن صحیح ہے کہ نہیں ہے. مگر اسٹیٹنز کا اوور آل فائدہ بہت دیکھا گیا ہے کہ یہ اتنی مضر ان کے اثرات نہیں ہیں جتنے خطرناک دوسری دوائیوں کے اثرات ہیں. دوسری وجہ تو یہ بھی ہے کہ وہ دوائیاں جو ہیں ذرا مہنگی ہیں اور اوور دا شیلف اتنی سستی مل نہیں سکتی. یہ دوائیاں جو اسٹیٹنز ہیں یہ سستی ہیں, یہ اوور دا شیلف مل جاتی ہیں, اور ان کے ریزلٹ بھی اکثریت کے اچھے ہیں. مگر صرف اتنا کہ لیور ٹیسٹ اور رینل فنکشن ٹیسٹ آپ جب کرائیں گے تب دیکھا جائے گا کہ ہم ان دوائیوں کے ساتھ اور کتنا آگے جا سکتے ہیں. ڈائبٹیز بھی تو لازم ہے, اور جو کرونک ہارٹ پیشنٹس ہیں, جو کرونری آرٹری ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں, انہیں تو لازمی ہے, جن کا پتہ چل چکا ہے کہ کرونری آرٹری میں کہیں نہ کہیں پھڈا بن رہا ہے,
کہیں نہ کہیں بلاکیٹ کا چانس ہے یا بلاکیٹ کا چانس ہونے والا ہے، ان کے لیے یہ اسٹیٹن تو لازمی دی جاتی ہے اور روکی نہیں جاتی۔ اس کے علاوہ اینٹی پلیٹلیٹ ڈرگس بھی دی جاتی ہیں، اینٹی تھرومبوٹک ڈرگس بھی دی جاتی ہیں۔ اسٹیٹن کا ایک سب سے اچھا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ وہ اینٹی تھرومبوٹک ہے، یعنی کہ خون کو جمنے نہیں دیتی۔ تو یہ ان دو کے بارے میں اینٹی تھرومبوٹک اینٹی پلیٹلیٹ ڈرگس کے بارے میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا۔ ضرور پچھلے لیکچر کو دیکھیے گا، اس لیکچر سے آپ کو پھر سمجھ آئے گی، اور ضرور اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔